حسین بن نمیر نے یزید کے کہنے پر خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے شروع کر دیے، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئی۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی اور چھت گر گئی تھی۔ دوسری طرف یزید کی حالت خراب ہو گئی، وہ تڑپنے لگا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مدینہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مسلم بیمار تو تھا ہی، راستے میں بیماری نے اور ترقی کی اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی۔ اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود مر گیا۔ مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر کی مدد کرنا مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا۔ اول مبارزہ کی جنگ میں منذر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے۔ پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، شام تک لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ شکست و فتح کا نہ ہوا۔ 27 محرم 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس میں منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اور سنگباری 3 ماہ ربیع الاول 64 ہجری تک جاری رہا اور 3 ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئی۔ 2 منجنیق رات دن سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھیں۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی اور چھت گر گئی تھی۔ اہل محاصرے نے بہت شدت اور سختی اختیار کی اور بعد کی امدادی فوج کے آ جانے سے اہل شام کی کل تعداد 5000 تک پہنچ خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر سنگباری کر رہے تھے کہ ادھر 10 ربیع الاول کو یزید نے مقام حوران میں 3 سال اور 8 ماہ کی حکومت کر کے 38 یا 39 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یزید کے مرنے کی خبر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بلند آواز شامیوں سے کہا، بدبختو تم اب کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا گمراہ سردار مر گیا ہے۔ حسین بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کو عبداللہ بن زبیر کی فریب دہی پر محمول کیا، لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس نخی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر پہنچائی تو اس نے فوراً محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ روانگی سے بیشتر حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آج شب کو بطحا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قرارداد کے موافق 10 آدمی عبداللہ بن زبیر نے ہمراہ لیے اور 10 آدمی حسین بن نمیر کے ہمراہ گئے۔ مقام مقررہ میں پہنچ کر حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر کو ہمراہ لے کر تنہا ایک گوشے میں جا کر باتیں کی۔ حسین بن نمیر نے کہا، میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ 5000 جنگجو لشکر شام کا موجود ہے، یہ بھی میری تقلید کریں گے۔ آپ میرے ساتھ شام کے ملک میں چلیں، میں تمام اہل شام کو آپ کی بیعت کے لیے آمادہ کروں گا۔ حجاز والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر ہی چکے ہیں، اہل شام کے بعد تمام عالم اسلام بلا اختلاف آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ مجھ کو فریب دیا جا رہا ہے، چنانچہ انکار کیا اور کہا کہ جب تک میں اہل شام سے انتقام نہ لوں گا ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا۔ حسین بن نمیر آہستہ کلام کرتا تھا اور عبداللہ بن زبیر بلند آواز اور درشتی سے جواب دیتے تھے۔ حسین نے کہا کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے لڑتے اور سختی سے جواب دیتے ہیں۔ غرض حسین بن نمیر وہاں سے جدا ہو کر اپنے لشکر میں آیا اور کوچ کا حکم دیا۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے قاصد کے ہاتھ کہلوا بھجوایا کہ مجھ کو شام کے ملک میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا۔ حسین نے کہا، بغیر آپ کے شام میں جائے ہوئے کام نہ چلے گا۔ غرض عبداللہ بن زبیر مکہ سے جدا نہ ہوئے۔ ادھر حسین بن نمیر مکہ سے مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں معلوم ہوا کہ یزید کے انتقال کی خبر سن کر اہل مدینہ نے
پھر بنی امیہ کے خلاف کھڑے ہو کر یزید کے عمل کو مدینہ سے نکال دیا ہے، جس کو مسلم بن عقبہ مدینہ میں مامور و متعین کرایا تھا۔ حسین مدینہ کے باہر جا کر خیمہ زن ہوا تو مدینے کی شورش ہنگامہ آرائی کم ہو گئی، اور جس قدر بنی امیہ مدینہ میں موجود تھے وہ سب حسین بن نمیر کے لشکر میں چلے آئے اور کہا کہ ہم کو اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے چلو۔ حسین نے کہا کہ آج رات کو تم یہیں ٹھہرو، صبح تم کو ساتھ لے کر کوچ کریں گے۔